السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام وصال اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ چند اشعار آپ ناظرین کی سماعتوں کی نظر ان اشعار سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس حوالے سے اور کس قدر حساس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں، اور کس قدر افسوسناک اور دردناک واقعات آپ کے ساتھ، آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ خدا خود نعمت لکھتا ہے، خدا خود نعت لکھتا ہے تیری قرآن کی صورت، خدا خود نعت لکھتا ہے تیری قرآن کی صورت، عجب ہے شان محبوبی، وجاہت ختم ہے تجھ پر۔ مزمل بھی مدثر بھی تو یاسین و طٰہٰ بھی، مزمل بھی مدثر بھی تو یاسین و طٰہٰ بھی، انوکھے نام ہیں تیرے، یہ ندرت ختم ہے تجھ پر۔ کمالات رسالت حق نے تجھ پر وار کر دیے سارے، کمالات رسالت حق نے تجھ پر وار کر سارے، کہا پھر پیار سے پیارے، رسالت ختم ہے تجھ پر۔ جی ہاں، پاکستان ناظرین جب بنا تو ایک نعرہ اٹھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ورنہ ناظرین، ہندوستان میں نماز پڑھنے کی پابندی نہیں تھی، ہندوستان سے لوگ آج بھی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ہندوستان میں روزہ رکھنے پہ پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ دینے پہ پابندی نہیں تھی۔ پھر کیوں اس نعرے کی خاطر، اور جب یہی نعرہ گونجا تو عوام الناس کا ایک ہجوم بپھر گیا، اور یوں مسلمانان بر صغیر میں سے 40 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ بہت بڑا سوال ہے، اس وقت کے علماء کرام نے اس تحریک کی کچھ دبے الفاظ میں مخالفت بھی اسی وجہ سے کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے بڑے بڑے مفکرین نے اس تحریک کو اچھا نہیں سمجھا، اور انہوں نے اس وقت اپنے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور قول آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستان تو بن جائے گا، مسلمانان ہندوستان پاکستان میں چلے جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لی جائے اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ مسلمان جب تقسیم ہو جائیں گے تو جس طرح سے انڈیا میں مسلمان تکلیف سے دوچار ہوں گے، اسی طرح پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں ہوگی۔ خیر، یہ تو ان کے تحفظات تھے، لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دی اور اس مملکت کو حاصل کیا، صرف یہی ایک نعرہ تھا۔ جب گونجا تو دنیا نکل پڑی، ہر کسی نے سب کچھ وار دیا، ماؤں نے بیٹے وار دیے، ان کی چھاتیوں سے بچے چھینے گئے، اور ان بچوں کو ماؤں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مائیں دیکھتی رہی، لیکن وہ عزم، وہ حوصلہ اور وہ پکا ارادہ وہ ٹھنڈا نہ ہو سکا، اور یوں مسلمانان پاکستان اور مسلمانان ہندوستان نے اس پاک دھرتی کو اس ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ ناظرین، آج کچھ نام نہاد دانشور یہی رٹ لگائے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پاکستان میں خاص کر میڈیا پہ ان کے بڑے چرچے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ریاست ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کی جائے اور اس ریاست میں اس نظریے کا فقدان سامنے آ جائے تو وہ ریاست اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ آج مملکت پاکستان خداداد پاکستان جس نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی آزادی سے قبل ہی مسلمانان پاکستان کے جذبے اور ولولے اور جذبہ جہاد کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمار نے، برطانیہ نے جو سازش رچائی تھی، وہ سب سے بڑی یہی تھی کہ ان مسلمانوں کو کسی طریقے سے الجھا دیا جائے کسی مسئلے میں، اور
سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہی مسئلہ نکالا کہ سیالکوٹ کے ایک ڈی سی آفس میں ایک کلرک کی نوکری کرتے مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور اس کو قادیان انڈیا میں لے گئے، اور وہاں جب اس کو باپ نے کہا کہ تم اپنی نوکری کی فکر کرو، لیکن اس نے کہا نہیں، ابھی میں نوکر بن گیا ہوں. اسی نوکری نے اسلام کو اور مسلمانان بر صغیر کو بہت بڑی ذک پہنچائی. اس کو سپورٹ ملتی رہی اور اس کا جال وسیع ہوتا گیا، حتیٰ کہ آج ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے ناظرین کہ مملکت خداداد پاکستان، جس میں بھی اس منحوس کا یہ جال اس قدر بچھ گیا کہ مسلمانان پاکستان نے جب آواز اٹھائی تو سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملک کے آئین اور قانون میں یہ شق شامل کی گئی کہ یہ قادیانی غیر مسلم ہیں. انہیں باقاعدہ طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر، شریعت میں تو ویسے بھی وہ غیر مسلم ہیں، لیکن انہیں پاکستان کے آئین نے بھی غیر مسلم ڈکلیئر کر دی. اس کے بعد یہ اپنی شرارتیں جاری رکھتے رہے حتیٰ کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں الیکشن کمیشن کا ایک سیکٹری، اس نے انتخابات اصلاحات کے نام سے اس شق میں، جس شق میں ایک ووٹرز کے لیے اور ایک کینڈیڈیٹ کے لیے جو شرائط تھی، اور اس میں بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ اس کلمے کا حامل ہو، اس پہ یقین رکھتا ہو، یہاں پہ کچھ ہیر پھیر کی گئی تو مسلمانان پاکستان نے بھرپور آواز اٹھائی. یوں ضیاء الحق مرحوم نے اس سیکٹری کو برطرف کر دیا. اس کے بعد چلتے چلتے ان کی سازشیں چلتی رہی، حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ وفد در وفد کی صورت ان سے ملتے رہے کہ کسی صورت یہ اس آئین اور اس قانون اور اس میں ترمیم تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اقلیت ہیں، لیکن انتخابات اصلاحات کے نام سے وہ اس ترمیم میں کچھ تبدیلیاں کریں، اور یوں جنرل پرویز مشرف نے سختی سے ان کے اس مطالبے کو مسترد کیا. ناظرین، یہ چوتھی بار مملکت خداداد پاکستان میں یہ ایشو بہت سرگرم طریقے سے اٹھا کہ اب کی بار 2017 میں پاکستان کی پارلیمنٹ، قومی اسمبلی میں، جی ہم ناظرین اس ایشو پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے آج کے بہت ہی اہم اور اس اہم موضوع پر جو ہمارا ساتھ دیں گے، ان میں سے مولانا اللہ وسایہ صاحب جو تحریک ختم نبوت کے سربراہ ہے، روح رواں ہیں، اور اسی طرح مولانا غیاث الدین صاحب ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور اس طرح ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ نگار جناب اولیاء جان مقبول صاحب. تو میں تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ابھی ہم مہمان کو لیتے ہیں مولانا اللہ وسایہ صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. مولانا صاحب ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے جو بھی منکر ہے وہ غیر مسلم ہے، شریعت کے روح سے بھی اور ہمارے قانون اور آئین کے روح سے بھی. مولانا صاحب، آئین نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، لیکن ان کی شرارتیں جاری رہی حتیٰ کہ آج ایسا دن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ یہ لوگ اس قدر آگے چالاک ہو گئے، آگے نکل گئے ہمارے اداروں میں. خدا جانے کہ یہ کیسے آگے پہنچ گئے، ہماری غفلت تھی یا ان کی چالاکی تھی، لیکن اس قدر پہنچ گئے کہ آج مملکت میں جو اس ایشو پہ آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ورکر ہو، چاہے وہ علماء کرام کے بیانات کرتا ایک کیمرہ مین ہو، چاہے وہ ایک عام ایک پرامن شہری ہو، اس کو آج بے دردی کے ساتھ ہمارے ادارے اٹھا رہے ہیں، اور بڑے افسوسناک واقعات ہیں. مولانا صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تحریک کے آپ سربراہ ہیں، اس تحریک سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں مسلمانان پاکستان کو، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ بھی ہمارے اس مسئلے پر بہت بڑے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کسی ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا کوئی تازہ واقعہ ہوا ہے، مجھے تفصیلات کا نہیں معلوم، تو میں اس پر
جب تک تفصیلات معلوم نہ ہوں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. اور جہاں تک تو یہ کہ جو ہے اپنا ادارے افراد کو اٹھا رہے ہیں، اس میں جو حضرات زیادتی کرتے ہیں وہ بہرحال زیادتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو تو اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. مولانا اور صاحب اگر خدا تفصیل نہ میں کرے کچھ جی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ دوست احباب جو وصال اردو کے ساتھ اگرچہ وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے تھے لیکن عام شہری تھے، عام یونیورسٹیوں کے طلبہ تھے، انہیں اداروں نے اسی جرم کی پاداش میں اٹھایا، انہیں ٹارچر سیل میں رکھا گیا، انہیں مارا گیا، حتیٰ کہ 2 افراد اب بھی ان میں سے لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے. اور ایک جو ساتھی ہمارا واپس آ گیا، اس نے جو اپنی کہانی اور جو اپنا جو قصہ سنایا وہ بہت ہی افسوسناک تھا اور بہت ہی دردناک تھا. برادر جن ساتھیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نہ میری ان سے جان نہ میری ان سے پہچان، تو میں اس پر کیا اظہار کر میں سکتا ہوں. آپ کو مولانا صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تحریک کے بانی ہیں، تحریک کے آپ سربراہ ہیں. تحریک کے سربراہ ہونے کے ناطے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں میں یہ اس قدر آگے نکل گئے کہ ایک سوشل میڈیا پہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، جہاں خاکے بنتے ہیں، ان لوگوں کو بڑے باعزت طریقے سے پکڑتے ہیں، باعزت طریقے سے ان کو رہا کرتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے، ان کے حق میں شمع بھی جلائی جاتی ہے. لیکن جہاں ایک عام شہری کو اور ایک عام سوشل میڈیا ورکر کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی. دیکھیے جہاں تک یہ اس کی خاکوں کی بات ہے جی اس پر ہمارے ہائی کورٹ کے بھی ریمارکس آ چکے ہیں، فیصلے آ چکے ہیں. گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک اسلامی سٹیٹ ہونے کے ناطے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف معاذ اللہ کی اس طرح کی آواز ہے یا اس طرح کی کوئی جو ہے وہ اپنا ہے کوئی ایسی چیزیں تو وہ ضبط کرے، اور اگر ان کے اوپر پابندی لگائے، اور اگر وہ پابندی نہیں لگاتے تو پھر تمام تر جماعتوں کا جن میں ہم بھی شامل ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم قانونی کارروائی کریں. باقی جن بچوں کے متعلق عقیدہ ختم نبوت کا پرچار تو ہر مسلمان کرتا ہے، تبلیغ بھی اس کی کرتا ہے، لیکن جب ایک تحریک کسی خاص نام پہ بن جائے تو اس تحریک کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اس کو سپورٹ کرے. تو عقیدہ ختم نبوت کا جو یعنی جو فورم ہے، جو تحریک ہیں، اس تحریک میں کیا ایسی کوئی کمیٹی بھی ہے جو ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہو جن کو اسی جرم کی پاداش میں یعنی ناکردہ جرم کی پاداش میں ان کو اٹھایا جاتا ہے؟ برادر اس کے لیے قانونی راستہ ہی ہو سکتا ہے نا جی. جو اس طرح کی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو قانونی راستہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے وکلاء حضرات پر وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں تو ان کے لیے آئینی طور پر جو جہد ممکن ہے جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم سب کو کرنی چاہیے. لیکن مولانا صاحب یہ بھی تو ہے کہ جب قانون جو ادارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی مثلا ہمارے پاکستان میں پولیس کا محکمہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے. جب وہی ادارے ایک عام پرامن شہری کو یعنی خود ہی قانون کی دجیاں اڑاتے ہوئے ایک شہری کو وہ اس طرح سے حراست میں لے، اس کو ٹارچر سیل میں رکھے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ اس ہمارے ایک نظریے کے اوپر، جس نظریے کے اوپر ہم نے اس ریاست کو حاصل کیا تھا، یہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ دیکھیے بھائی جان، کسی بھی اپنا نقطۂ نظر سے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کی ہمیں جو ہے وہ واضح طور پر اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور وہ ادارے اگر اپنے سے جو ہے وہ سے تجاوز کر رہے ہیں اور گناہوں کو اگر وہ ٹارچر کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور اگر اس کی تفصیلات ملیں تو قانونی جنگ بھی لڑنے کے لیے تیار رہے گی. ویسے مولانا صاحب یہ مذمت تو عرصے سے ہم کرتے آ رہے ہیں، اور شاید ہماری اس مذمت کی وجہ سے اور اس خاموشی کی وجہ سے یعنی مد مخالف جو ہمارا تھا وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. میں بڑے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن
ہم جو دفاعی پوزیشن ہے وہ نہیں اپناتے. میں یہ نہیں ہرگز اپنے ناظرین کو کہتا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں, ہم قانونی اداروں کو ٹارگٹ کریں, لیکن کم از کم ہمیں جس قدر سے دبایا جاتا ہے, ہم اکثریت ہیں وہ اقلیت ہیں, ہمارا یعنی آئین انہیں غیر مسلم قرار دیتا ہے, اور جب ہم وہی آئینی بات کرتے ہیں, وہی شریعت کی بات کرتے ہیں, تو الٹا ہم پہ چڑھائی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہم وہ بے حس مظلوم نہیں ہے؟ اس میں تو ہم خود ہی اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرا رہے ہیں. برادر, جہاں کہیں کوئی قادیانی بیٹھا ہے وہ قادیانی کے لیے شب و روز کوشش بھی کرتا ہے, مسلمانوں کو ٹارچر بھی کرتا ہے, مسلمانوں کے خلاف وہ منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں, اور یہ ان کے ہمیشہ سے ہے, اور کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. اور امت نے اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر قادیانیت کو ان کے مظالم سے بھی روکا, اور یہ کہ ان کے خلاف عینی جدوجہد بھی کی. اگر ان بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپنا قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے, اور ایک ادارہ ہے وہ نہیں, دوسرا عدالت ہے, تو یہ کہ انہیں اپنا جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے. ہمیں بھی کوئی مدد کے لیے کہیں گے تو ہم بالکل حاضر ہیں. چلیں جی مولانا صاحب, بہت شکریہ, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں ناظرین آپ کے سامنے عرض کروں کہ قانون کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا جائے. جو لوگ قانون کے اداروں پہ قابض ہیں, جو وزیر قانون بنے ہوئے ہیں, جب وہ ہی ایسے احکامات جاری کریں اور وہی اپنے شہریوں کو اسی طرح گرفتار کرنے کے احکامات جاری کریں, تو پھر ہم کس قانون کے پاس جائیں؟ جن اداروں کو ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں, جب وہی قانون کی دھجیاں اڑائیں, جب وہ اصول و ضوابط کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے, اور جب وہ اس طرح بے گناہوں کو اٹھائیں, ان کو لے جا کر کئی دنوں تک وہ اپنے ٹارچر سیل میں رکھیں, ان کو مار پیٹ کے, ان کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے جب وہ معاشرے میں بھیجیں, تو پھر اس کے بعد ہم کس قانون کے پاس جائیں اور کس قانون سے ہم انصاف مانگیں؟ پاکستان کا قانون ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, آئین کو بھی مانتے ہیں, قانون کا بھی مانتے ہیں, عدالت کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن آج تک مجھے بتایا جائے کس مظلوم کو اس عدالت نے انصاف دیا ہے, اور کس ظالم کو عدالت نے اپنے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے؟ کتنے ظالم ہیں پاکستان میں, کتنے ظالم ہیں؟ جنرل پرویز مشرف کی طرح جس نے لوگوں کو سر عام مروایا, خون بہایا, اس جیسے ظالموں کو اس قانون نے باعزت طریقے سے اپنے گھر میں محفوظ کیے رکھا, اور جب بیمار ہو گیا تو بیماری کا بہانہ کر کے اس کو باہر بھیج دیا. کس قانون کی ہم بات کریں کہ جب منی لانڈرنگ ہوئی تو وہی ایکٹر, وہی لڑکی, جب اس کو پولیس والے عدالت میں لے کے جا رہے تھے تو ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مجرم ہے. جو قومی مجرمہ تھی اس کو عدالت میں ایسے پیش کیا گیا کہ جیسے یہ کوئی ہیرو ہو اور اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو ملک کے لیے. کس قانون کی ہم بات کریں کہ جب ڈاکٹر عاصم اور شرجیل میمن جیسے لوگ جو قومی خزانے کو لوٹتے رہے ان کو عدالت نے باعزت بری کر دیا, اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اس بے حس معاشرے نے انہی لوگوں کے سروں پہ سونے کے تاج رکھے. کس قانون کی ہم بات کریں جس نے ایک غریب بچے کو ہزار روپے کا دنیا چوری کرنے پہ اتکڑیاں پہنائی اور اس کو جیل میں رکھ دیا؟ کس قانون کی ہم بات کریں اور کس قانون کا ہم دروازہ کھٹکھٹائیں؟ وہی قانون جس نے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بندے کو سزائے موت سنائی, اور جب پتہ چلا کہ وہی بندہ 19 سال پہلے جیل میں فوت ہوا ہے. کس قانون کی ہم بات کریں؟ بلوچستان کے لاپتہ افراد آج بھی ان کے لواحقین در بدر بھٹک رہے ہیں, پھر رہے ہیں, انہیں کہیں انصاف نہیں مل رہا. کس قانون کی ہم بات کریں اور کس قانون کا ہم احترام؟ اپنی جگہ اداروں کے ٹکراؤ کے ہم قائل نہیں ہیں, نہ ہی ہم اس کی پرچار کرتے ہیں, لیکن جب قانون کی حالت ایسی ہو, جب ریاست کی حالت ایسی ہو, آپ ایک سرکاری یونیورسٹی کے طالب علم کو اس قدر بے دردی کے ساتھ اٹھائیں اور اس قدر اس انداز سے اٹھائیں کہ پیچھے اس کے والدین روتے رہیں, چیختے رہیں, چلاتے رہیں, اور جب عوام وجہ پوچھے تو پھر الٹا عوام کے اوپر فائر کیا جائے, ان کے اوپر گولیاں چلائی جائیں. یہ قانون ہے, یہی قانون ہے جو بے گناہوں کو کراچی سے لے کر خیبر تک اور سکردو سے لے کر ہر جگہ پر وہ
مظلوموں کو پکڑتے ہیں، بے گناہوں کو پکڑتے ہیں اور انہیں جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیتے ہیں. یہی قانون ہے. مجھے نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن ساتھیوں کی آج میں بات کر رہا ہوں ان کا ایک جرم بھی نہیں ہے. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہم ابھی آپ ناظرین کو دکھاتے ہیں، ان کی پوری ایکٹیویٹیز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ ان کے جرم کیا تھے، کیوں اٹھایا گیا. اس بچے کے، ان نوجوانوں کی جو زندگی تباہ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا. کتنے ایسے مظلوم عدالتوں سے نکلے ہیں لیکن بعد میں ریاست نے ان کا حال تک نہیں پوچھا. ان کی تعلیم ڈسٹرب ہوئی، ان کی زندگی تباہ ہوئی، پیچھے ان کے بچے روتے رہے لیکن کسی نے ان کو انصاف نہیں دیا. آخر ہم کس قانون کی بات کریں. یہ لڑکا ہے عمران خان. آپ ناظرین اسی کو سرچ کر لیں. فیس بک پہ ہر کوئی تیسرا بندہ پاکستان میں، ہر بندہ فیس بک استعمال کرتا ہے. اسی کو سرچ کریں اور ان کی پوری وال کا آپ چکر لگائیں. نہ تو یہاں سے کچھ کوئی ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور نہ کسی نے کچھ کیا ہے. اگر ایک بھی چیز آپ کو ایسی ثابت ہوئی جو ریاست کے خلاف ہو، جو قانون کے خلاف ہو، جو آئین کے خلاف ہو تو ہم اس کے مجرم ہیں. بس جرم اس کا یہی تھا کہ یہ ایک کیمرہ مین تھا، اپنے لیے نوکری کرتا تھا، اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا تھا اور کیمرہ لے کے وہ کہیں پہ فحاشی، کہیں پہ اریانی اس کو ریکارڈ نہیں بلکہ علماء کرام کے بیانات اور مفکرین کے بیانات ریکارڈ کرتا تھا. یہی اس کا جرم ٹھہرا اور آج اس کو 1 مہینہ ہو گیا، اس کو لاپتہ کیا گیا ہے. آخر ہم کس قانون کے پاس جائیں اور کس ادارے کے پاس جائیں. ایک ادارہ دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو دوسرا تیسرے کے اوپر لگا رہا ہے. اور جب ہم قانون کے رکھوالوں سے بات کرتے ہیں تو وہ سیدھے منہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر جب معاشرے میں یہی صورتحال ہو اور معاشرے کے افراد خود نکل کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر بھی ریاست چیختی ہے، چلاتی ہے کہ معاشرے نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. ناظرین یہ صرف ایک عمران کی بات نہیں ہے، ایک ریحان کی بات نہیں ہے، ایک عارف صافی کی بات نہیں ہے. پوری قوم ہی مظلوم بنی ہوئی ہے لیکن اس مظلومیت کے ساتھ ساتھ ہم بے حس بنے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں کو زیادتی کر کے قتل کیا جاتا ہے، کچرے کے ڈھیر میں ہمارے پھولوں کو پھینکا جاتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ 2-4 دن باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ اپنے ماضی سے کچھ سیکھ کے اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ کرتی ہے. ہمارے ساتھ کتنے ایسے واقعات ہوئے. مولانا غیاث الدین صاحب کو لیتے ہیں ممبر صوبائی اسمبلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. آپ کو تکلیف دی ہے، آپ نے شرکت کی ہے. مولانا صاحب ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ، اس پہ یعنی اس کے شرعی کیا یعنی احکامات ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ یہ علماء کرام آپ جیسے علماء پہ یعنی یہ ہم چھوڑتے ہیں. لیکن اس وقت جو آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے، اس وقت آپ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست میں بھی آپ کا بہت بڑا کردار ہے اور اس وقت صوبائی اسمبلی کے آپ ممبر ہیں. مولانا صاحب بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے اور آپ کے یعنی سامنے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ بات جب بھی آتی ہے، جب شہری نکلتے ہیں اپنے حق میں مظاہرے کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، تب ہماری ریاست کہتی ہے کہ قانون کو شہریوں نے، عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. لیکن جب قانون کو ہم دیکھتے ہیں، جب قانون کا ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب قانون نافذ کرنے والوں کا رویہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں. ایک طرف سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف سے قانون ایسا ظالمانہ ہے کہ اس کی یعنی کوئی مثال نہیں ملتی. مملکت خداداد پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنی، آج اسی نظریے کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور جب ڈاکہ ڈالنے والوں کے کوئی مخالف آتا ہے، ان کے مد مقابل آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کو دبانے کے لیے ہمارے ادارے متحرک ہوتے ہیں. مولانا صاحب ہمارے کچھ ساتھیوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایکٹیویٹیز ان کی اس طرح تھی، انہوں نے ختم نبوت کے لیے اس مسئلے کے لیے آواز اٹھائی تھی اور آج انہیں گرفتار کیا گیا ہے. ان میں سے 2 ساتھی ابھی بھی لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایک ساتھی جب واپس آیا تو اس کے سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہی جرم میرا تھا کہ میں نے ختم نبوت کے لیے آواز اٹھائی تھی. مولانا صاحب کیا یہ جرم ہے؟ آپ بتا دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بھائی صاحب آپ نے جو دریافت کیا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان خدا مملکت پاکستان جو ہے جی اس کے آئین کی روح سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے جی اور یہ بھی قرار پایا ہے کہ یہ قادیانی جو ہیں کوئی بھی اسلام کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ یہ اپنے معبد خانے کو مسجد کہہ سکتے ہیں، جی نہ وہاں پر مسلمانوں کی طرح اذان دے سکتے ہیں، نہ یہ اپنے خلفاء کو اسلامی خلفاء کے مطابق ان کا نام لے سکتے ہیں، نہ بیویوں کو یہ رضی اللہ عنہ ہو یا جی یہ ان کے لیے جو امہات المومنین کہا گیا وہ بھی یہ نہیں کہہ، یعنی کوئی اصطلاح اسلام کی یہ شمار نہیں کر سکتے۔ جی جی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں یہ پوری دنیا کے اندر یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، جی اور یہودیوں نے ہی بلکہ غیر مسلموں نے فرنگیوں نے ہی مرزا غلام احمد کو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہیں یہ تیار کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے انتشار کا شکار دولت کے لحاظ سے یا کوئی اور جی دنیاوی لالچ دے کر یہ کیا جائے۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ یہ 74 کے اندر جب ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک قانون کے اندر یہ شامل ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کچھ سال کے یہ قادیانی کچھ اداروں کے اندر اثر رسوخ ان کا ہے اور بڑے اہم اداروں کے اندر یہ موجود ہیں اور یہ کوشش کرتے رہتے ہیں یہودیوں کے زیر اثر پیسہ لے کر۔ چنانچہ یہاں پر بھی اسلامی سکولوں کے اندر ہمارے بچوں کے سکول جو ہیں انہوں نے لینے کے اندر بھی ایک ڈاکہ ڈالا تھا، اور آج اس نے پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کر دی اور اس کی تحقیق شروع ہے۔ کوئی ادارہ جو ہے مسلمانوں کا قادیانیوں کو نہ دیا جائے۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے اپنی این جی او، اس این جی او کے تحت یہ یہاں پر ادارے بھی لے رہے ہیں، اور ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے تنظیم کا نام ہے دی سٹیزن فاؤنڈیشن۔ جی اس کے تحت انہوں نے سکول بھی حاصل کیے، میں نے تحریک پیش کی پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اللہ کے فضل سے تحقیق ہے ہمارے وزیر تعلیم صاحب جو ہیں رانا مشہور صاحب پنجاب کے، وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو جو ادارہ ان کے پاس گیا ان کو واپس کر دیا جائے۔ اور اب یہ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر جتنے بھی ان کے ہاتھ لمبے ہیں وہ مسلمان یہاں کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر ان کے ہاتھ لمبے کتنے ہوں گے؟ یعنی 1-2% بھی نہیں ہے، لیکن ابھی ہم 20 کروڑ جو ہم 98% ہیں، ہم یعنی ان کے یرغمال بنے ہوئے ہیں، وہی 2% اٹھتے ہیں آج اور بے گناہوں کو پکڑواتے ہیں، تو اتنے بھی ہاتھ کیسے لمبے ہوں گے سر؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور خاص کر میں جی بھائی صاحب یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر اسلامی ممالک کے حکمران جو ہیں ان کا دین سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے اکثر بیشتر اسلامی ممالک کے سربراہ، اور وہ چونکہ یہودیوں کا لیتے ہیں فرنگیوں کا کھاتے ہیں، اس لیے ان کی سازشوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب لیکن اللہ کے فضل سے مسلمان جو ہیں غیرت مند وہ حکمرانوں کی ان چالوں کو بھی نہیں چلنے دیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ مولانا صاحب یہ تو کنفرم ہے کہ آئین نے ان کو سن 74 میں غیر مسلم قرار دیا ہے، اور مسلمانان پاکستان ان کو ہرگز یعنی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، لیکن سر بہت بڑا سوال ہے کہ
وہ تو غیر مسلم ہیں، اس حوالے سے تو سارے متفق ہیں، لیکن اس حوالے سے ہماری اسمبلیوں کا سینٹ میں کیا کردار ہے کہ وہی غیر مسلم آ کے ہم اکثریت کو اٹھائیں؟ یا تو وہ اٹھاتے ہیں، وہ نہیں اٹھاتے تو پھر کون ہے ان اداروں میں جو اس قدر جرأت مند ہو گئے ہیں کہ وہ سر عام آتے ہیں، ایک بے گناہ شہری کو اٹھا کے لے کے چلتے ہیں اور اس کا جرم صرف یہی ہوتا ہے کہ اس نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ وہ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی سازشیں جو ہے وہ کرتے ہیں اور اکا دکا یہ ہوتی رہتی ہیں، ان سے ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ سازشیں کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اب اسلام کا جوش یا ختم نبوت کے جو فدائین ہیں ان کے اندر کتنی ہمت موجود ہے، یہ ہمیں آزماتے رہتے ہیں۔ اب بھی انہوں نے پاکستان کے اندر بھی یہ ایک کوشش کی تھی کہ اسمبلیوں میں جانے کے لیے جو ایک حلف نامہ اس میں تبدیلی کر دی جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے برفقت جو ہے ختم نبوت کے عاشقوں نے پورے زور شور سے جو ہے وہ تحریک چلائی اور وہ اسمبلی کے اندر یہ تحریک ان کی جو تھی وہ باقاعدہ سر بہت معذرت کے ساتھ مولانا صاحب یعنی زیادہ شکوہ جو ہوتا ہے مملکت میں وہ زیادہ تر اس صوبے سے ہوتا ہے جس میں آپ ایم پی اے ہیں، جس میں آپ کی سیاست بھی فعال ہے اور آپ وہاں پہ سیاسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کی اس حساس ٹاپک پہ اور اس حوالے سے ہم نے ہمارے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب سے بہت کوشش کی، لیکن شاید وہ کہیں مصروف تھے۔ لیکن سر آپ کی وساطت، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، یقیناً وہ بھی وہاں پہ ہوں گے اور دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسی قرارداد آپ پیش کریں کہ آخر یہ اداروں میں کون ہیں جو اس یعنی ختم نبوت کے ایشو پہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں؟ آخر یہ الزام تو آتا ہے سب اوپر کی سطح پر، جب نیچے پولیس کچھ کرتی ہے تو اس پہ یاد رکھا جاتا ہے اسمبلی کو۔ اسمبلی میں آپ بھی آتے ہیں، اسمبلی میں دیگر بھی آتے ہیں کہ یہ پنجاب اسمبلی کی کرتوتیں ہیں، یہ پنجاب اسمبلی کی یہ جو ہے نا یہ کارکردگی ہے، یعنی سوالیہ نشان آپ جو اسمبلی میں ہوتے ہیں آپ پر اٹھتے ہیں۔ تو پھر یقیناً اگر آپ اس حوالے سے کوشش نہ کریں اور اداروں کو چھان بین اداروں کی نہ کریں تو یہ سوال تو آپ کے اوپر ہی آئے گا۔ جی میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہمیں جب یہ علم ہوا کہ یہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے تعلیمی ادارے لے رہے ہیں یا ہسپتالوں کے اندر ہسپتال بھی خریدنے لگے ہیں، تو میں نے اس تاریخ کے اندر اداروں کی بھی نشاندہی کی کہ سکول جو ہمارے لیے جا رہے ہیں یا ہسپتال لے ہم یہ کبھی گبارہ نہیں کر سکتے، تو باقاعدہ طور پر یہ تحریک رک گئی۔ ہمارے جیسے علماء ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ابھی اکثریت اسمبلی کے اندر جو ہے وہ شریعت سے نابلد ہوتی ہے۔ ہم نے رانا ثناء اللہ کو بھی کہا کہ آپ دین کے معاملے کے اندر جب بھی کوئی بیان دینے لگے تو علماء کے ساتھ ضرور رابطہ کیا کرے، اور اس نے چیز کی معذرت کی ہے رانا ثناء اللہ نے کہ جو میرے سے بیان ہوا ہے میں اس سے جو ہے اس کا انکار کرتا ہوں، اور میں باقاعدہ ختم نبوت پر میرا ایمان ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے وہ، اور اس کو ہم نے یہ کہا ہے اگر ہمارے جیسے علماء نہ ہوتے وہاں پر، جی بالکل جس طرح سے مولانا علی صاحب بھی موجود ہیں اور یہ عاجز بھی موجود ہے وہاں پر، ہم نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ نے دین کے معاملے میں کوئی بالخصوص ختم نبوت کے معاملے میں اگر کوئی کرنا تو علماء کے ساتھ مشورہ کرے، کیونکہ بہت زیادہ یہاں یہودیوں کے ایجنٹ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ سر بہت اچھا آپ کی یہ کاوش قابل داد بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ ہیں بہت سارے آپ جیسے یعنی اسلام پسند لوگ اور علماء کرام، ڈاکٹر وسیم اختر صاحب کے ساتھ ہماری اس دن بات ہوئی تھی، وہ بھی اس حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن ہمارا یہ ایک پیغام ہے سر، خدا را ان اداروں کو آپ کا یہاں وہاں پہ اثر رسوخ ہے، اسمبلی کے فلور پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ان اداروں کو اس گند سے پاک کیا جائے، ورنہ یہ جب اس طرح اداروں میں گھسیں گے، اور آج اگر انہوں نے اسلام آباد جیسے شہر سے 3 نوجوانوں کو اٹھایا ہے تو کل یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں سر۔ جی ہاں، یہ ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں اب کہ ایک تحریک ہم بنا رہے ہیں متفقہ طور پر، یہ اداروں کے اندر جہاں جہاں قادیانی ہیں، بالخصوص حساس اداروں کے اندر سے قادیانی کو نکالا جائے تاکہ اس ملک کو ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا اور یہ چاہتے ہیں یہودیوں کا اور یہودیوں کے ایجنٹوں کا قادیان
शहदाइयों का ये मिशन है कि यहाँ पर जैसे उनके बदबख्त मसरूर ने जो कहा है जी कि ये पाकिस्तान का आइन जो है ये पाकिस्तान को डबोने के लिए, ये पाकिस्तान के मुखालिफ है शुरू से ही। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए और कादियान में हम दोबारा जाएं, लेकिन इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कायम रहेगा। हमारी ये कोशिश है कि हम ये तहरीक अब पेश करने वाले हैं असेंबली के अंदर। आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला असेंबलियों में अक्सरियत जो है खत्म नबूवत के शहदाइयों की जाए। और अब ये तहरीक उठ चुकी है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ भी, खत्म नबूवत वालों के साथ भी, और लोग भी यहाँ पर बेदार हो चुके हैं। इन्होंने आजमाया था कि हम ये आइन के अंदर तब्दीली करवाएं और ये इस तरीके से हम अंदर घुस जाएंगे, लेकिन इनकी इस तहरीक से मुसलमान पाकिस्तान के बेदार हो गए हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि आगे असेंबलियों के अंदर जो 18 का इलेक्शन आएगा उसमें अक्सरियत जो है वो खत्म नबूवत के शहदाइयों की होगी। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे सर? आप हमें यानी जरा तसल्ली बख्श जवाब दे दें कि तहरीक पेश कर, ये एक तहरीक हमने बनाई है जी कि और एक तो हमारे नतीजे, दूसरे 7 सदारों के अंदर छांट बीट की जाए कि जो कादियानी है उनको निकाला जाए और हर अदारे के अंदर हलफनामा एक ऐसा बनाया जाए और स्कूलों के अंदर भी ऐसा हलफनामा साधना से लिया जाए कि जो खत्म नबूवत पर मुश्तमिल हो कि मैं हुजूर की खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ और जो खत्म नबूवत का मुनकिर है मैं उसे काफिर समझता हूँ, चाहे उसका लाहौर के साथ ताल्लुक हो चाहे उसका रबवे के साथ। इस किस्म का हलफ बनाया जाए ताकि हर जो मुलाजिम है वो इस किस्म का हलफ दे। चलें, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मैसेज असम्बली तक पहुँच जाएगा और ख़ासकर हमारे वज़ीर क़ानून तक ज़रूर पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, एक छोटा सा सवाल है। मुजरिम वो होता है नाजरीन जब वो किसी भी रियासत या ममलिकत या एक गली महल्ले में एक कानून बनता है, एक कमेटी बनती है, वहाँ पे कुछ उसूल व ज़वाबित बनते हैं। मसलन हम देखते हैं गलियों में एक गेट लगता है, वहाँ पे कुछ उसूल होते हैं कि रात को इस वक्त अंदर आना मना है, इस वक्त बाहर जाना मना है। जब रियासत के आइन और कानून को जो बंदा तोड़े, मुजरिम वो होगा या जो रियासत और आइन और कानून की बात करे, उस कानून और आइन की हिफाजत की बात करे, वो मुजरिम होगा। यकीनन आप नाजरीन यही जवाब देंगे कि जो रियासती कानून, जो रियासती नज़रिए, जो रियासती आइन की हिफाजत करे वो मुजरिम नहीं बल्कि वो रियासत के साथ मुखलिस है। और जो इस कानून को तोड़ेगा वो गद्दार वतन होगा, वो मुजरिम होगा, वो मुल्ज़िम होगा, उसको सज़ा देनी चाहिए। अब जब मेरे सवाल का जवाब यही है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने इदारों से, अपनी अदालतों से कि जो लड़के पकड़े गए हैं क्या उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है या कानून के हक़ में उन्होंने अपनी कारकर्दगी की है, पेश की है। अगर उन्होंने कानून के खिलाफ वर्जी की है तो यकीनन वो मुजरिम है, उनको उठा ले जाया जाए। लेकिन अगर उन्होंने कानून और आइन और इस्लाम और नज़रिए की बात की है और जिन लोगों ने उन पे दावा बोला है, उनके ऊपर गुंडागर्दी की है, उनके ऊपर ऐसे उनको तकलीफ़ दी है, इस कदर तकलीफ़ दी है नाजरीन के एक साथी जो वापस आया है वो अभी तकरीबन ज़हनी माजूर हो चुका है। इस कदर टार्चर और इस कदर उन्होंने तकलीफ़ और उनको मारा पीटा है। क्या कानून के मुजरिम ये हो गए या वो? अब मुझे बताया जाए। फिर हमारे सियासतदान कहते हैं, हमारे इदारे कहते हैं, हमारे सियासतदान जहाँ पे भी मीडिया के सामने खड़े होते हैं ऐसे अफसोसनाक वाक़यात के सामने, तो कहते हैं कि हमें आइन का एहतराम करना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। भाई कौन से आइन का? आइन के रखवालों को तो तुम सलाखों के पीछे फेंक देते हो और जो सरेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं वो सरकार की गाड़ी में और सरकार की वर्दी में और ऐसे गुंडागर्द बने हुए हैं कि वो आम शहरों में दहशत फैला रहे हैं। कानून किसने तोड़ा है? नाज़रीन, अभी हम जिस दूसरे साथी के आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखा रहे हैं, इसको भी आप नाज़रीन सर्च कर सकते हैं और आप फैसला करें। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हम ही यानी इस रियासती इस जबर से तंग आ चुके हैं, हुक्मरानों के इस जुल्म से और इस दरिंदगी से तंग आ चुके हैं और मुल्क में जो खाते पाकिस्तान के हैं और गाते किसी और के हैं, जो
پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کی پولیس میں ہیں، پاکستان کے دیگر اداروں میں ہیں، لیکن وہ ان کو فنڈنگ کہیں اور سے ہو رہی ہے، تو ایسے غدارینی وطن اور غدارینی ملت اور غدارینی اسلام کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں اس میں کیا اس نے قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا تھا آخر، اس کا جرم کیا تھا، اس کا جرم یار اس قدر درندگی تو ہم نے اسرائیل میں نہیں دیکھی، انڈیا میں نہیں دیکھی، کشمیر میں نہیں دیکھی۔ اسرائیلی فوج جو دنیا میں ایک دہشت گرد فوج ہے، انڈین فوج جو کشمیر میں دہشت گردی کے پہاڑ توڑ رہی ہے، وہ بھی اس قدر زیادتی نہیں کر رہی جس طرح ہمارے ملک کی پولیس نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر اداروں میں خود ہی یہی ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، یہی پولیس اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا، ISIS نے اٹھایا۔ عوام کو اپنے جو محبوب ادارہ ہے فوج کے خلاف اکسانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کیا جرم کیا ہے آپ ناظرین چیک کریں، یہی اکاؤنٹس جو ہم دکھا رہے ہیں فیس بک پہ، انہی کی بنا پہ ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کو آج تک لاپتہ کیا گیا ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں۔ آخر ان کے بچے کیا یعنی ان کے کیا احساسات ہوں گے ناظرین۔ یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اسلامک یونیورسٹی کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے، ایک سرکاری یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، ماسٹر لیول کا اسٹوڈنٹ، صرف اس نے فیس بک پہ اس کا آپ کوئی ایسا متنازع سٹیٹس بھی نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ ہی آپ کو ملے گا، لیکن جو غدارینی وطن ہوتے ہیں ان کے اشاروں پہ ادارے چلتے ہیں۔ ہمارے ادارے انصاف نہیں کرتے، ہمارے ادارے سرچ نہیں کرتے کہ کون محب وطن ہے اور کون غداری وطن ہے۔ اگر میں قسم سے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے اداروں نے ان ساتھیوں کے، ان دوستوں کے، ان نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کو چیک کیا تھا تو یقیناً ان کو 100% اگر کوئی بھی ان اداروں میں محب وطن ہوتا تو وہ ان کا ماتھا چوم لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ سب کچھ باہر سے چلتا ہے، کوئی اشارہ کرے تو اگلا سر توڑ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر قسم کی درندگی پہ اتر آتا ہے۔ کس قدر اس دن جمعے کو، پچھلے جمعے کو جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ناظرین، میں آگے عرض کر چکا ہوں کہ وہ درندگی ہمیں اسرائیل میں بھی فلسطین میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، کشمیر میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، کہ کس قدر آ کے آپ اپنے ہی شہری کو، جس شہری کے آپ محافظ ہیں اسی کے آپ قاتل بنے ہوئے ہیں۔ جرم بتایا جائے ان کا، یقیناً ہم بھی اس پاکستان کے ہیں، ہم بھی قانون مانتے ہیں، ہم عدالتیں مانتے ہیں، ہم ریاست کا آئین مانتے ہیں۔ ہمیں صرف جرم بتا دیا جائے کہ اس جرم کی بنا پہ ان کو اٹھایا گیا، ہم سر تسلیم خم کر لیں گے، سلام پیش کریں گے کہ ہمارے اداروں نے سرچ کیا ہے، ان کو جرم ملا ہے۔ لیکن آپ ایک بے گناہ کو اٹھائیں، ایک بے قصور کو اٹھائیں، ایک سرکاری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اٹھائیں جس کے ابھی ایگزامز چل رہے ہیں، ابھی اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کی جوانی تباہ ہو جائے گی۔ آپ تو کسی پہ ترس نہیں کھاتے، آپ تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ اس قوم کا مستقبل ہے۔ جب آپ قوم کا مستقبل ہی مفلوج کر دیں گے تو آپ ملک کو کیسے ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں؟ جب ریاست میں ایسی صورتحال ہو کہ جب قوم کے مستقبل کو وہاں تباہی کے دانے پہ لگانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہو، اور وردیوں میں، سرکار کی وردیوں میں، اور اس عوام کے خزانوں سے پلنے والے لوگ اس طرح کی درندگی پہ اتر آئیں، تو اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ جس ملک میں میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار ہوں تو اس ملک کا بہت جلدی صفایا ہو جاتا ہے۔ بغداد کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کس نے تباہ کیا تھا؟ تاریخ سے کچھ ہم نے نہیں سیکھا۔ کس نے تباہ کیا تھا؟ جب اندر سے ایسے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جب بیرونی ایجنڈوں پہ عمل درآمد کرتے ہیں، تو اس وقت ریاست کھوکھلی ہو جاتی ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اور خاص کر ایسے حساس ادارے، ان میں اگر ہم مانتے ہیں کہ قادیانی بیرونی لابی ہے، اسرائیل سے ان کو فنڈ ہوتا ہے، ان کو یورپ سے ان کو فنڈ ہوتا ہے، جب ہم یہ مانتے ہیں، ہمارے آئین نے یہ لکھا ہے، قانون نے لکھا ہے، تو پھر جب ہم ان کے اشاروں پہ اس طرح کے اقدامات کریں تو یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہے
اور وہ دن ناظرین آج اگر ہم پاکستانی بیدار نہ ہوئے، آج اگر ہم نے اپنے ان نوجوانوں کے لیے آواز نہ اٹھائی، اگر آج ہم خاموش رہے تو یاد رکھیے ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہماری ریاست کھوکھلی ہو جائے گی، نہ پھر یہ پاکستان رہے گا اور نہ پاکستانی، نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے، نہ ہماری یہاں پہ آزادی ہوگی اور نہ ہم یہاں پہ آزاد رہ سکیں گے۔ کیونکہ آج اگر ایک واقعہ ہے، اور ایک بھی نہیں ہے ناظرین، اگر 1 2 3 ہوتے، سال میں 2 ہوتے، مہینے میں 2 ہوتے تو ہم کہتے کہ یار یہ تو کوئی تناسب نہیں ہے، لیکن آئے روز ایسے واقعات اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ آخر کب تک یہ چلے گا؟ آخر میرے دیس میں صبح کب آئے گی فارس؟ جس صبح میں قانون ہو، جس صبح میں انصاف ہو، جس صبح میں احساس ہو، ہمدردی ہو، انسانیت ہو، اور وہاں پہ محب وطن لوگوں کا راج ہو۔ آج اگر ہمارے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اسی کے لیے اس کے پاسبان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر ریاست اس طرح کے ظلم و جبر کرے گی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، اور ایسی گھنٹی ہے کہ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوتے، اگر آج ہم اپنی آواز کسی مصلحت، اپنی سیاست، اپنی کرسی اور اپنے 2 ٹکوں کے بدلے اپنے ضمیر کو بیچ کر ہم ان حکمرانوں کی وجہ سے ہم آواز نہیں اٹھاتے، یا اپنی پارٹی بازی کی وجہ سے یا اپنی مصلحت کی وجہ سے، تو یقیناً ہم اس قوم کے بھی مجرم ہیں اور ہم اس ملک کے بھی مجرم ہیں۔ یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض۔ سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے، اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔
विसाल उर्दू। कुरान की बहार, इल्म के अनवार, सुन्नत की छंकार, विसाल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुशामदीद कि मोहम्मद से वफ़ात हुए तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का ख़ुलासा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। ख़त्म नबूवत पाकिस्तानी कौम, मुसलमानान पाकिस्तान किसी चीज़ पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। हुक्मरानों की बेश बहा करप्शन हम माफ़ कर सकते हैं, इलेक्शन में धांधली हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अपने नज़रिए के ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। अगर इसी ख़त्म नबूवत की खातिर जंग यमामा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो पहली जंग हुई इस्लाम की, जंग यमामा, जिसमें 700 क़ुर्राए किराम, क़ुरान के हाफिज़ सहाबे किराम अगर शहीद हुए और टोटल जिनकी तादाद 1200 थी, अगर 1200 जान निसारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जानें नछावर की हैं, तो हम आज इस अक़ीदे के लिए और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये बात नोटिस में लाई जाए, मेरी गुजारिश है, और इंतहाई अदब के साथ और एहतराम के साथ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते हमारा चैनल, हमारा ये प्लेटफार्म, अपने इदारों के सामने ये गुजारिश हम पेश करते हैं कि खुदारा ये मुल्क अक़लियत का नहीं है, अक्सरियत का है, और अक्सरियत पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की अक्सरियत इस नज़रिए पे और इस अक़ीदे पे गामज़न और पुख्ता अक़ीदा रखती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हुक्मरानों को और हमारे इदारों को होश के नाख़ुन लेने चाहिए और अपने दुनियावी मफादात के लिए और दुनिया के 2 टकों के लिए वो मुसलमानान पाकिस्तान पर ऐसे मज़ालिम को बंद करें। खुदारा ये ना इस रियासत के मफाद में हैं, ना पाकिस्तानियों के मफाद में हैं, और ना आलम इस्लाम के मफाद में हैं। सब्र की एक हद होती है नाजरीन, जब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाए तो वो फट सकता है, और जब फट जाता है तो हम देख रहे हैं 40 साल तक ईरानी कौम ने वहाँ के मुलायत निज़ाम को बर्दाश्त किया, और आखिर जब कौम का सब्र का पैमाना लबरेज़ होता है तो वो कौम फिर किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाती, ना फिर वो अक़ीदत को खातिर में लाती है, और ना ही वो रियासती कानून को खातिर में लाती है, और ना ही फिर वो अपने हुक्मरानों का एहतराम खातिर में लाती है। फिर वही ईरान जहाँ पे रहबर आला के ख़िलाफ़ उसका नाम लेना, यानी गलत ज़ुबान से, और यानी उसका गलत नाम लेना और उसके नाम के आगे पीछे कोई ऐसे अल्फाज जोड़ना, ये जुर्म तस्वर किया जाता था। आज उसी ईरान में दीवारों के ऊपर उसके मर्ग बर ख़ामनाई, मर्ग बर खुमैनी की चाकिंग हो रही है। अवाम के सब्र का एक पैमाना वो लबरेज़ होता दिखाई दे रहा है। इससे कबल भी हमारे हुक्मरानों ने कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ की हैं हमारे, और अफसोस दर अफसोस मैं उस दिन अपने एक दोस्त के साथ इसी प्लेटफार्म पे एक साथी जानजेब साहब के साथ बात कर रहा था कि पुलिस हमारी है, अवामी है, लेकिन वही पुलिस जब अपनी नौकरी की खातिर और 2 टकों के बदले और हुक्मरानों के सियासतदानों के कुर्ब के खातिर वो अपने अवाम के ऊपर जालिम और कातिल बन के बरसती है, इसकी वजह क्या है? मेरी गुजारिश है इदारों में रहते ऐसे लोगों के से भी कि खुदारा इस मुल्क के आप रखवाले हैं, इस कौम के और इस मुआशरे के आप रखवाले हैं, इस रियासत और इस नज़रिए के आप रखवाले हैं। इसलिए हुक्मरानों का कुर्ब उनकी, यानी कब तक आप इन हुक्मरानों की यानी उनका कुर्ब हासिल करने के लिए ऐसे मजालिम डाएंगे? आज अगर इनकी हुकूमत है तो कल कोई और आएगा, लेकिन आवाम यही आवाम होगी। इसलिए हम बड़े निहायत ही अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि
کہ اگر ہمارے ادارے چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو، تو پھر شہریوں کے اوپر ایسے مظالم کو بند کیا جائے، اور فی الفور جو ہمارے ساتھی اس وقت لاپتہ ہیں اور جنہیں ٹارچر سیلوں میں رکھا گیا ہے، اور جن میں سے ایک صاحب واپس آ کر انہیں نے جو کہانی سنائی ہے، اور ایک ناظرین ایک بہت ہی عجیب بات میں آپ ناظرین کے سامنے کہنے لگا ہوں کہ پاکستان میں ختم نبوت کے ایک بہت بڑے علمبردار، ان کو بھی 2 ماہ قبل اسی جرم کی پاداش میں اٹھایا تھا، اگرچہ یہ خبر ہمیں ان سے نہیں بلکہ اسی ادارے جس ادارے نے ان کو اٹھایا تھا اسی ادارے کے اندر سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ کس قدر ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور کس قدر ان کو یعنی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور ان کو وارننگ دے کے ان کو باہر نکالا گیا ہے کہ اگر تم نے آئندہ کے لیے اس حوالے سے زبان کھولی تو تمہاری زبان ہم کاٹ دیں گے۔ یہ حالت ہے، یعنی ہم اس قدر گر گئے ہیں، یعنی اکثریت ہونے کے باوجود ہم اس قدر یعنی خود کو ہم نے جان بوجھ کے مظلوم کیا ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم صرف ایک شہر میں ہم مسلمان متحد ہو جائیں اور نکل جائیں تو ہم ان 2% کا یعنی صفایا کر دیں، لیکن ہم آئین کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں کہ آئین اپنے اسی پرانے یعنی آئین کے مطابق کارروائی کرے، ادارے آئین کے مطابق کارروائی کریں، لیکن یہاں پہ تو گنگا بالکل الٹی بہہ رہی ہے۔ جو لوگ آئین کی بات کرتے ہیں، جو قانون کی بات کرتے ہیں، جو نظریے کی بات کرتے ہیں، وہ مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جو قانون کو توڑتے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہ ملک کے ہیرو بنتے ہیں۔ ایسی صورت میں پھر یہی ہوگا کہ عوام نکلے گی، قومی املاک کو نقصان پہنچے گا، گاڑیاں جلیں گی، عوام مرے گی، ہماری قومی ریاستی املاک کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ حکمران مسئلے کو اس حد تک لے جائیں، اس پہ توجہ دیں، اور جو جتنے بھی ہیں، صرف ہم 2-3 کی بات نہیں کر رہے، ہزاروں ہیں ناظرین، ہزاروں ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں۔ اور میں یہ بھی ایک بات کہہ دوں کہ جتنے بھی اس قدر مظلوم لوگ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، کراچی تا خیبر، کراچی تا سکردو، جہاں جہاں پہ بھی مظلوم ہیں، اور جو کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے اپنی آواز نہیں اٹھا پا رہے یا ان کی آواز آگے نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کی آواز اٹھائیں گے، ہم ان کی آواز بنیں گے، ایسے مظلوموں کی آواز ہم اٹھائیں گے اور ان کا ساتھ ہم دیں گے۔ کتنے سارے مظلوم ہیں جو ڈر کے مارے تھانے میں نہیں جا سکتے، FIR نہیں کٹوا سکتے، کیونکہ وہاں پہ ان کو جو ذلت کا سامنا ہوتا ہے وہ بھی افسوسناک ہوتا ہے۔ صرف ایک FIR کٹوانے کے لیے ان کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ ہماری ریاست ہے، یہ ہماری پولیس ہے۔ جب ریاست میں اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر ریاست میں طارق جاوید جیسے واقعات اور جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ طارق جاوید وہ شخص تھا ناظرین لاہور کا، جو 1994 میں کسی بچے کے ریپ میں اس بے گناہ کو اٹھایا گیا اور اس کو اتنا مارا گیا کہ اس کی ہڈیاں، اس کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کے بازو، اس کے سر، سب کچھ توڑ کے رکھ دیے، اور جب اس کو باہر نکالا گیا تو وہ بے قصور تھا، یعنی بے گناہ کو اتنا مارا گیا۔ اور وہی طارق جاوید تھا لاہور کا۔ یہ آپ سرچ کر لیں اور یہ آپ کو یہ کہانی اس پاکستان کی تاریخ میں مل جائے گی۔ جب وہ نکلا اس کی ماں روتی رہی، عدالتوں کے باہر اس نے دہائیاں دی، کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، لیکن وہی طارق جاوید جب جیل سے نکلا، اس قدر اس کو مارا گیا تھا، جب وہ باہر نکلا تو اس نے قسم اٹھائی کہ آج میری ماں کو اس ریاست نے، اس ادارے نے رلایا ہے، میں پاکستان کی 100 ماؤں کو رلاؤں گا۔ اور پھر وہی ہوا، اسی طارق جاوید نے لاہور کے 100 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی، ان زیادتی کے بعد ان کو قتل کیا۔ اگر آج ہمارے ادارے ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو پھر پاکستان میں اس جیسے لوگ پیدا ہوں گے، اور پھر آج اگر صرف ہمارے 3 ساتھی ہیں تو کل سینکڑوں اور اٹھائے جائیں گے، ان کا کون پوچھے گا؟ اس لیے ناظرین، آپ ناظرین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ خدارا ایسے واقعات پہ خاموشی بالکل ہمارے مفاد میں نہیں ہے، نہ ملکی مفاد میں ہے، نہ قانونی مفاد میں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، آئین کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں، قانون سے باہر نہیں نکلتے۔ اور اگر پاکستان میں یہ جرم ہے، آئین کا تحفظ، پاکستان کا تحفظ، پاکستان کی سالمیت، تو ہم
سب سے بڑے اس کے مجرم ہیں، لیکن اس جرم کی پاداش میں پھر جو بھی ہوگا وہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوگا، قوم کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔